اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبائع اور مختلف مزاج میں تقسیم فرما دیا ہے۔ ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے۔ ان طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے انسان مختلف مختلف آراء کے مختلف ہونے کی وجہ سے بٹا ہوا ہے۔ ایک ہی معاملے میں دو شخص کی رائے مختلف ہوتی ہیں، دو افراد کی آراء مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جتنے لوگ بڑھتے جاتے ہیں آراء اور موقف اتنا ہی مختلف ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم اور امر کے معاملے میں جس نے اپنی طبیعت اور مزاج کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا اور اپنے مزاج اور میلان کو ایک طرف رکھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے برعکس جس نے شریعت اور دین کے معاملے میں بھی مزاج کی دخل اندازی کی اور اپنے مزاج کو شریعت اور اسلام کے حکم پر فوقیت دی، وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوا۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کسی کی طبیعت پر غصہ غالب ہے، کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ نرمی ہے، اتنی کہ دین کے معاملات میں بھی مداہنت اور سستی اختیار کرے۔ کسی کی طبیعت میں لہو و لعب اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں اس کی طبیعت کا میلان زیادہ ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا ہے۔ اور کچھ وہ ہے کہ وہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو مختلف پابندیوں میں جگڑنا چاہتا ہے، تو دونوں کے لیے شریعت فیصل ہوگی۔ جس کی طبیعت میں لہو و لعب اور آزادانہ خیال اور آزادانہ رائے ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آزادانہ رائے اور آزادانہ اختیار سے اپنے آپ کو محدود کرے اور شریعت کے دائرے میں لائے۔ اور ایسے ہی جس نے بلا وجہ اپنے آپ پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو انہی امور کا پابند رکھے جن امور کا پابند اسے شریعت نے ٹھہرایا ہے، بلا وجہ اپنے اوپر پابندیاں عائد نہ کرے۔ تو انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ کامیاب صاحب ایمان وہ ہے جو اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج کے تابع کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ جسے تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، جسے تم اپنے لیے ناپسند سمجھ رہے ہو، ممکن ہے کہ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور جسے تم اپنے لیے پسند کر رہے ہو، ممکن ہے کہ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ حقیقت جانتا ہے، اللہ رب العزت ہر شے کی حقیقت جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ما فی صلاحکم وصلاح دینکم ودنیاکم وانتم لا تعلمون ذالک۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح دین اور دنیا کے اعتبار سے کس میں ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی اردو بما قضیت لکم فإنکم لا تعلمون ما فی صلاحکم، جب تمہیں خبر ہی نہیں کہ اس کام میں بہتری ہے یا نہیں، اس کا نتیجہ بہتر ہونے والا ہے یا نہیں، تو اپنی عقلوں کو اور اپنے مزاج کو، اپنی عادتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر لو، تاکہ تمہیں حقیقی نجات نصیب ہو، حقیقی فلاح نصیب ہو۔
حقیقی اور حتمی چیز وہ پر یقین ہوتی ہے، اور جو تم سمجھ رہے ہو وہ متردد حالت ہے. جسے تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ مشکوک کامیابی ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہو جیسا تم سمجھتے ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. سو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا اپنے آپ کو پابند کر لو، کیونکہ اس پابندی پر نتائج کا اچھا ہونا یقینی ہے، حتمی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ اور کوئی تردد نہیں کہ تم اس بات کا کلمہ پڑھ کر اور اسلام لا کر اعلان کر چکے ہو کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے وہی حق ہے، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ماضی کے بارے میں، حال کے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں، وہ یقینی اور حتمی ہے. تو اب آنکھیں بند کر کے اس حکم پر چلتے رہو اور زندگی گزارتے رہو. اپنے مزاج کو اور اپنی طبیعت کو پیچھے رکھو. حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم جو بلخ اور شام کے رہنے والے ہیں، صوفیاء اور اولیاء میں آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے. آپ کو شقیق الزاہد بھی کہتے ہیں. حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سألت 700 عالم عن 5 فكلهم اشیاء اجابوا بجواب واحد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 700 علماء سے، اہل علم سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا. 5 چیزوں کے بارے میں نے پوچھا 700 اہل علم سے. اب یہ 700 اہل علم شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اہل علم ہیں، اور جنہیں آپ اہل علم قرار دے رہے ہیں وہ یقیناً آپ کی نگاہ علم و معرفت میں بھی اہل علم ہوں گے. یعنی میری طرح اور ہم جیسے لوگ نہیں ہوں گے، وہ واقعی اہل علم ہوں گے، اہل علم و عرفان ہوں گے. کیونکہ شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ خود صاحب معرفت ہیں، خود آپ اہل عرفان میں سے ہیں. تو جنہیں آپ 700 عالم قرار دے رہے ہیں وہ یقیناً اہل علم و معرفت ہوں گے. ارشاد فرمائے کہ میں نے 700 اہل علم سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا تو سب نے ایک ہی جواب دیا. یعنی ہر سوال کا جو جواب ایک عالم دین نے دیا، دوسرے عالم دین نے اس سوال کا جواب وہی دیا، اور تیسرے نے بھی وہی دیا، اور چوتھے نے بھی، حتیٰ کہ 700 اہل علم نے ہر سوال کے جواب میں متفق ہوئے. سب نے ایک ہی جواب دیا. 5 سوالوں پر جو جواب دیا گیا وہ سب نے ایک ہی دیا. آپ نے ارشاد فرمائے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ من العاقل، عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، عقل والا سمجھدار کون ہے؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ العاقل من لا يحب الدنیا. العاقل من لا يحب الدنیا، سمجھدار وہ ہے جو دنیا کے عارضی منافع کی بنسبت آخرت کے دائمی منافع اور فائدوں کو پسند کرتا ہو. جو آخرت کے دائمی منافع کی بنسبت دنیا کے عارضی منافع اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، اس کی نگاہ آخرت کے عارضی منافع کی، دائمی منافع کی طرف زیادہ ہو. محترم معزز سامعین کرام، اس کو دنیا کی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک شخص کا ایک ذاتی مکان ہے اور دوسرا مکان اس کا کرائے کا ہے. کرائے کے مکان میں وہ رہتا ہے، چند مہینوں کے لیے وہ عارضی طور پر وہاں رہ رہا ہے، جبکہ اس کا اپنا ایک ذاتی مکان بھی ہے. اب اس کی زیادہ کوشش کہ اپنے اس مکان سے متعلقہ سہولیات جمع کرنے کی کوشش وہ وہیں کرے گا مستقل بنیادوں پر جو اس کا ذاتی مکان ہے. یعنی اپنے مکان کی مرمت جو دائمی اور مستقل بنیادوں پر ہو، یا کوئی بھی سہولت کی چیز جو رہن سہن سے متعلقہ ہو،
وہ اپنا اثاثہ، قیمتی اثاثہ اسی مکان کی سہولیات پر خرچ کرے گا جو اس کا ذاتی مکان ہے، اس لیے کہ یہاں تو چند مہینوں کے لیے رہنے آیا ہے، جہاں وہ چند مہینوں کے لیے رہائش پذیر ہے، کرائے کا مکان ہے، عارضی طور پر اسے اندازہ ہے کہ اگر میں اس پر اثاثہ خرچ کر دوں، اس پر رنگ و روغن پر خرچ کر دوں، اس کی دیگر چیزوں پر میں خرچ کر دوں، تو میں تو چند مہینوں کے لیے ہوں، اس کے بعد تو میں نے مکان چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اس کا سارا فائدہ پھر اسے ہوگا جو اس مکان میں دوسرا کرایہ دار آئے گا، یہ اس مکان کا جو اصل مالک ہے اسے فائدہ ہونا ہے، مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کرائے کی دکان پر کوئی کرائے کی دکان لیتا ہے تو وہ اس پر اتنا ہی خرچ کرتا ہے جتنا کہ اسے اندازہ ہو کہ میں یہاں رہ سکوں گا۔ اگر عارضی کاروبار ہو تو بس وہ اتنا کچھ ہی خرچ کرتا ہے کہ تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ میرا کاروبار یہاں چل سکتا ہے نہیں۔ جب چلنا شروع ہو جائے تو پھر اور زیادہ خرچ کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 700 علماء سے 5 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا، کہ بات دیگرے کہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے، عقل مند کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو دنیا کے عارضی منافع اور فوائد، دنیا کے عارضی سہولتوں کی بنسبت آخرت کی دائمی منافع، آخرت کی دائمی نعمتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہو اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو، وہ عقل مند ہے۔ بالکل ایسے ہی جو 2-4 مہینوں کے لیے کسی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہو، اس کی ساری توجہ اس ذاتی مکان کی طرف ہوتی ہے جہاں اسے چند مہینوں بعد منتقل ہو جانا ہے۔ لہذا اگر دیواروں پر رنگ و روغن نہیں تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، دیواروں پر اگر اچھا کلر نہیں ہے تو چند مہینوں بعد تو میں نے ویسے ہی منتقل ہو جانا ہے، یہیں رہتے ہوئے وہ پیسہ، وہ اثاثہ جو اس مکان پر میں خرچ کروں، اس اپنے ذاتی مکان پر کیوں نہ خرچ کروں۔ رہن سہن کی ساری سہولتیں اور جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ ساری چیزیں جو میں یہاں جمع کرنا چاہوں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جمع کر دوں۔ چند مہینوں کی کہانی ہے اور اس کے بعد تو پھر ذاتی مکان میں منتقل ہو جاؤں گا، پھر وہاں لمبی عمر جینا ہے، زیادہ عرصہ رہنا ہے، میرے لیے نہ صحیح میرے بچوں کے کام آئے گا۔ یہاں کرائے کے مکان میں نہ میرے کام آنا ہے نہ میرے بچوں کے کام آنا ہے، 2-3 مہینے میں کیا ہوگا؟ محترم معزز سامعین کرام، یہی عقل مندی جو ہم دنیا کے امور میں استعمال کر رہے ہیں، یہی عقل مندی آخرت کے امور میں بھی تو استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یقین ہے، عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ ہم ایک عارضی گھر میں ہیں، ہم ایک عارضی گھر میں ہیں، ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا کے عارضی گھر میں ہیں، اور کسی بھی لمحے یہاں سے اپنے دائمی گھر جو بالکل مستقبل قریب میں وہ ہماری قبر ہے، باقی آخرت کے امور تو آخرت کے ہیں، مستقبل قریب میں ہمارا جو دائمی گھر ہے اور ہمیشہ کا گھر ہے وہ قبر ہے۔ تو قبر کے لیے کیوں نہ تیاری کروں؟ وہ اثاثہ جو میری قبر کے رہن سہن میں اور قبر کے مرحلے میں عالم برزخ میں میرے کام آ سکتا ہو، وہ کیوں نہ آگے روانہ کر دوں، بجائے اس کے کہ میں اس عارضی گھر کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی اثاثہ صرف کر دوں اور قبر میں جاؤں تو میرے پاس کچھ نہ ہو، آنکھیں بند ہو تو میرے پاس کچھ نہ ہو۔ آپ سوچئے اور سمجھئے کہ اس میں کوئی منطق چیز نہیں ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ پیچیدگی اور بہت زیادہ سمجھنے سوچنے والی کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں سمجھ نہ آ سکتی ہو، بالکل آسان سی بات ہے۔ کرائے کے گھر کی بنسبت ذاتی گھر کی سہولتیں ہمیں زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یہی معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کا معاملہ تو اس سے زیادہ پریشان کن ہے، اس لیے کہ 2-4 مہینے جس کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہ 2-4 مہینے تو متعین ہیں، ہمیں مالک نکال نہیں سکتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ایگریمنٹ بنا ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ 3-4 مہینے تو ہم رہ رہے ہیں،
لیکن دنیا کا گھر آخرت کے گھر کے مقابلے میں کوئی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، ایک لمحے کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ اگلے سال تک جئیں گے یا اگلے مہینے تک جئیں گے یا اگلے ہفتے تک جئیں گے یا اگلے دن تک جئیں گے یا اگلے لمحے تک جئیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب گارنٹی نہیں ہے تو وہ اثاثہ اپنی صلاحیتوں کا، اپنی قیمتی عمر کا اثاثہ صرف کرنے والا آخرت کے گھر کے لیے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اور یہی اہل علم اور معرفت نے شقیق بن ابراہیم کو پہلے سوال کا جواب دیا تھا کہ آپ پوچھتے ہیں کہ عقل مند کون ہے، تو عقل مند وہ ہے من لم یحب الدنیا، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہ دے بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے جن کو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو، دنیا تو عارضی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ سوچتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی تو رہنا ہے، دنیا کے لیے کچھ نہ کریں، اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ نہ کریں، سب کاروبار چھوڑ دیں، سارا رہن سہن، ساری کوششیں، ساری سہولتیں چھوڑ دیں، یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ تو یہ سمجھداری آپ کو وہیں اسی سمجھداری سے سمجھ آنی چاہیے کہ جس طرح ایک عارضی اور کرائے کے گھر میں بالکل ضرورت کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہماری عقل راضی ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ راضی ہو جاتا ہے، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کے رہن سہن محدود اور قلیل پر بھی اسی طرح ہمارا دماغ راضی ہو جانا چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ آخرت پر صرف ایک زبانی کلامی عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے۔ آخرت پر وہ یقین نہیں ہے جو ایک عارضی گھر کے مقابلے میں ذاتی گھر میں منتقل ہونے کا یقین ہوتا ہے، وہ یقین ہمیں آخرت پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے معاملات میں فرق ہے۔ دوسری بات سیدنا شقیق بن ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات جو میں نے 700 اہل علم سے یکے بعد دیگرے پوچھی اور سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، وہ یہ سوال تھا من القیس، سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پاورفل کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ من لم تغرہ الدنیا، جس کو دنیا کی زیب و زینت دھوکے میں نہ ڈال سکے، جس کو دنیا کے رنگ اور دنیا کی رونقیں جس کو دھوکے میں مبتلا نہ کر سکیں، وہ سب سے زیادہ مضبوط انسان ہے۔ سب سے زیادہ مضبوط انسان، طاقتور انسان وہ ہے جس کو دنیا کی زیب و زینت دھوکے میں نہ ڈال سکے۔ یعنی ایک شخص اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ایک شخص اپنے آفس سے گھر کی طرف جا رہا ہے یا اپنی دکان سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے اور ٹائم بالکل مختصر سا ہے، اسے گھر جلدی پہنچنا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بائی روڈ موٹر سائیکل پر یا اپنی گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں اور وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو دائیں بائیں کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، دائیں بائیں کہیں سیل لگی ہے، دائیں بائیں کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے، ہم ہرگز توجہ نہیں کرتے۔ اگر نگاہ اٹھتی بھی ہے تو ایک سرسری سی اٹھتی ہے، پھر ہمارے ذہن میں فوراً سے آتا ہے کہ مجھے تو گھر جلدی پہنچنا ہے، مجھے تو گھر جلدی پہنچنا ہے۔ اگر ادھر ادھر میں نے توجہ کی، تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تو تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ مزید کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس لیے ادھر ادھر سے راستہ نکال کے مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ وقت مختصر ہے اور منزل تک پہنچنا ضروری ہے، اگر تاخیر ہو گئی تو اپنے مقصد تک پہنچنے میں تاخیر ہوگی، لہذا مجھے جلدی کرنی ہے۔ تو مضبوط انسان وہ ہے کہ جو اپنے مقصد پر مضبوط نظر رکھتا ہو، جس کی نگاہ سے، جس کی توجہ سے اپنا مقصد نہ ہٹے۔ تو ہم سب کا مقصد، اہل ایمان کا مقصد، وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ راستہ مختصر ہے، وقت مختصر ہے کہ زندگی کی چند سانسیں ہیں، نہ جانے وہ کتنی ہیں، مقررہ محدود تو ضرور ہیں مگر ہمارے علم میں نہیں، کتنی سانسیں ہمارے پاس بچی ہیں،
یہ کوئی پتہ نہیں ہے، وقت مختصر ہے، اور ہم اپنا مقصد اللہ کی رضا کہاں تک حاصل کر پائے ہیں اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں، اور اندر کا ضمیر ہمیں بتائے گا کہ ہم تقریباً ناکام ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے میں تقریباً ناکام ہیں، کیونکہ ہمارا دل اندر سے مطمئن نہیں۔ جن کے دل اندر سے مطمئن ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں کہا جائے کہ اگر ابھی آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ اپنے لیے کامیابی اور فلاح یقینی سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو کر دنیا سے جائیں گے؟ اگر اندر دل مطمئن ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی بھی اگر انتقال ہو جائے تو الحمدللہ اللہ کی رضا میرے دل میں ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے قریب ہوں، اور اگر دل اندر سے مضطرب ہو جائے، متذبذب ہو جائے کہ نہیں ابھی مجھے موت نہیں آنی چاہیے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، ابھی مجھے تھوڑی عمر اور چاہیے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ابھی تک سوچا بھی نہیں، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی منزل سے دور ہیں، وقت کم ہے اور منزل کو ابھی تک ہم حاصل نہیں کر سکے، منزل ابھی دور ہے اور ہم راستے کی بھول بھلائیوں میں اور راستے کی رونقوں میں، راستوں کی کھیل تماشوں میں پڑ گئے، دنیا کی حرص و ہوس کے تماشے نے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال جلنے جلانے کے کھیل تماشوں نے ہمیں اصل مقصد اور اصل سفر سے دوسری جانب متوجہ کر دیا ہے، سو ہم مضبوط نہیں ہیں۔ شقیق بن ابراہیم بلخی فرماتے ہیں کہ ان 7 سوال علم میں جواب دیا کہ مضبوط اور طاقتور انسان وہ ہے کہ جو من لم تغرہ الدنیا، جس کو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رونقیں جسے دھوکے میں نہ ڈالیں، اپنے مقصد کی طرف بڑھتا رہے، چلتا رہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ 5 باتوں میں سے تیسری بات میں نے ان 700 علماء سے یہ پوچھی تھی کہ من الغنیج، دولت مند کون ہے، سب سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اب یہ بات سننے والی ہے، الذی یرضی بما قسم اللہ لہ، سب سے زیادہ دولت مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہے۔ سب سے زیادہ دولت مند انسان وہ ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ اس کی مزید حقیقت اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت دل کا اطمینان ہے، سب سے بڑی دولت دل کا اطمینان ہے، اور دل کا اطمینان اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے۔ اللہ تو نے مجھے جس رنگ کا پیدا کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو نے مجھے جس قد و کاٹ کا پیدا کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، تو نے مجھے جس قوم اور جس ملک میں پیدا کیا میں اس پر راضی ہوں، جس خاندان میں پیدا کیا اے اللہ میں اس پر راضی ہوں، اے اللہ تو نے مجھے جن صلاحیتوں سے نوازا میں ان پر راضی ہوں، اور جن صلاحیتوں سے تو نے مجھے کسی حکمت کی بنیاد پر نہیں نوازا میں اس پر راضی ہوں، اے اللہ تو نے مجھے نعمت دی اور پھر نعمت لے لی میں اس پر راضی ہوں، اے اللہ تو نے مجھے دکھ دیا، تیری طرف سے میرے لیے دکھ حصے میں آیا، پریشانی اور تکلیف حصے میں آئی، میں عمر بھر بیمار رہا، اے اللہ میں اس پر راضی ہوں، پھر شفا ملی تو میں اس پر راضی ہوں، پھر پہلے سے بڑھ کر تکلیف آئی تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے اس کا دل مطمئن ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں وہ بے قرار ہے، ہر ایک نعمت مل جائے تو بھی بے قرار ہے، ہر ایک اس کی تمنا پوری ہو جائے پھر بھی بے قرار ہے۔ بھائی بے قراری اب کیا ہے، تمہیں تو منہ مانگی چیز مل گئی۔ وہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ منہ مانگی چیز ملتی ہے اور ملتی ہی چلی جا رہی ہے، پھر بھی میں بے قرار ہوں۔ تو سنیے، بے قرار اس لیے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اکٹھی کر لے، وہ کبھی بھی اطمینان قلب کی نعمت سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدنا حضرت سیدنا اویس قرنی ہیں کہ جنہوں نے عمر بھر کھجور کی گٹھلیاں چنتے اور ان کو فروخت کرتے، کھجور کی گٹھلیاں چن کر اس کو بازار میں بیچتے، کیا ملتا ہوگا؟ وہ جو کچھ ملتا تھا اس پر گزر بسر کرتے، اور ساری زندگی انہوں نے اس طرح گزاری
اور وہ کہتے تھے کہ میرے دل مطمئن ہے، میرے دل قرار قلب کی نعمت سے مالا مال ہے، اس لیے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں تو زمین پر ہوں مگر میرے دل عرش الہی کے سائے میں ہے۔ اور قارون اور نمرود اور فرعون جنہوں نے سب اکٹھا کیا مگر اس کے باوجود مطمئن نہ ہو سکے، اس لیے کہ قرار قلب نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا، اگلی دو باتیں میں مختصر ذکر کروں گا۔ شقیق بن ابراہیم بلخی فرماتے ہیں، میں نے 700 علماء سے 5 باتوں کے بارے میں پوچھا اور 5 باتوں کے جواب میں سب نے ایک ہی جواب دیا۔ پہلے میں نے پوچھا تھا کہ عقل مند کون ہے، سب نے جواب دیا کہ جو آخرت کو ترجیح دے۔ دوسری بات میں نے پوچھی کہ مضبوط انسان کون ہے، طاقتور انسان، تو جواب یہ ملا کہ جس کو دنیا دھوکے میں نہ ڈالے۔ تیسرا میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دولت مند کون ہے، تو جواب یہ ملا کہ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ چوتھی بات میں نے پوچھی کہ فقیہ کون ہے، دین کے اعتبار سے فقیہ، گہری نظر اور بصیرت رکھنے والا کون ہے؟ ارشاد فرمائے کہ جو حرص و ہوس سے بچ جائے۔ پانچویں بات میں نے پوچھی کہ بخیل کون ہے، تو ارشاد فرمائے کہ جو اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق نہ دے وہ بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ